زكي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو حیدر حسن فیملی. انشاءاللہ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ہوں گے آپ لوگ. اور آج کے ہمارا ایک نیا صبح ہے اور انشاءاللہ ہم نے آج مکہ کی زیارتیں شروع کر دی ہیں اور کوئی 3 سے 4 زیارتوں کی مقامات ہوں گی ہماری انشاءاللہ آج کے بلاگ میں، حیدر حسن فیملی کے بلاگ میں. آپ لوگوں کو پسند آئے گی اور ساری بات ٹھیک ہے. بس ایک بات کی ریکویسٹ کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اب مزہ نہیں آ رہا مجھے. میں نے محنت اتنا کر رہا ہوں، ایفرٹ اتنی کر رہی ہے حیدر حسن فیملی، مگر نہ سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں نہ کمنٹس آتا ہے. کم از کم کمنٹس میں آپ یہ تو بتائیں کہ حیدر حسن فیملی کا بلاگ کیسا لگ رہا ہے. اور بالخصوص جو میں ہر بلاگ میں کہتا ہوں، لائکس اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور جب آپ نے سبسکرائب کرنا ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد ایک سائیڈ میں بیل آئیکن بٹن ہوتا ہے تو اس کو بھی لازمی دبائیں تاکہ جو ریئل اپڈیٹ ہو، جیسی ہی نیا بلاگ اپڈیٹ ہو تو آپ لوگوں تک نوٹیفیکیشن پہنچے. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا بلاگ. جیسا کہ حیدر حسن فیملی نکل چکی ہے زیارت پہ اور یہ پوری حیدر حسن فیملی بیٹھی ہوئی ہے. یہ فاطمہ ہیں، یہ حرین ہیں، یہ والدہ ہیں، یہ بھائی ہے، یہ بھابھی ہیں، یہ والد صاحب بیٹھے ہیں اور یہ ہے ہماری ٹیم کا جو اسپیشل ممبر ہیں عباس. اور ابھی ہمارا جو سفر اسٹارٹ ہوا ہے، ہم سب سے پہلے جا رہے ہیں جبل سور، پھر انشاءاللہ مسجد نمرہ جائیں گے ہم، پھر وادی عرفات جائیں گے، جبل رحمت جائیں گے، نہر زبیدہ جائیں گے، وادی مزفل جائیں گے، مسجد وادی محسر جائیں گے، وادی منی جائیں گے، مقام زیب اسماعیل جائیں گے، مسجد قیف جائیں گے اور جمرات بھی جائیں گے جہاں شیطان کو کنکر مارا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جبل نور. تو یہ سارے مقامات ہیں اور ابھی میں آپ لوگوں کو جو دکھاتے جا رہا ہوں، سب سے پہلے دکھا رہا ہوں میں جبل سور. یہ وہی مقام ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھیں جب آپ مکہ سے نکلے تھے. تو یہ سامنے جو آپ کو دکھ رہا ہے پہاڑ، یہ فرنٹ پہ سامنے بالکل یہ جبل سور ہے. اور جبل سور کے لیے جو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھ رہے ہیں آپ، یہی راستہ ہے اور کل ٹوٹل یہاں اوپر چڑھنے میں ہمیں 3 گھنٹے لگتے ہیں. مگر بالخصوص جیسے میں کہتا ہوں، ابھی یہ مقام بالکل بند کیا ہوا ہے، ہم اوپر نہیں جا سکتے، بس ہم دور سے ہی دیکھ کے دعا کر سکتے ہیں. تو میں نے بولا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں تو حیدر حسن فیملی بھی دیکھیں. یہ جبل سور ہے سامنے ہی میرے، اور تھوڑی دیر میں آپ لوگوں کو واقعہ بھی ڈیٹیل کرتا چلوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے تھے اس مقام پہ اور کیا وجوہات تھی. اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، ہمارے پیارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے ان کے، اور آپ لوگوں نے 3 دن اور 3 راتیں قیام فرمائی تھی یہاں پہ. اور جبل سور کی واقعہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ 3 دن 3 راتیں کیوں گزاری. واقعہ مکہ کا ہے کہ مشرکین مکہ جب سارے مخالف جمع ہو گئے اور سبوں نے پلان بنایا کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہ شہید کرنا ہے، مارنا ہے ہمیں. تو ہر قبائل سے ایک بڑے بڑے سردار اٹھے اور انہوں نے کہا کہ جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں دیے جائے گی انعامات کے طور پہ. تو اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام ان تک پہنچا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات آپ کے پاس وحی نازل ہوئی کہ آپ ہجرت فرما لیں، مکہ سے مدینہ ہجرت فرمانے. اللہ تعالیٰ کی وحی آئی. تو آپ سب سے پہلے جو اپنے آپ کے پاس، کیونکہ آپ جو
آپ کے امانت چیزیں رکھی ہوئی تھیں، آپ نے حضرت علی کو اپنی جگہ پہ لٹایا اور سارا ان کے ذمے میں دے دیا کہ یہ چیزیں ان لوگوں کی ہیں، میں اب ہجرت فرما رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے حجرے سے نکل کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائیں گے، تو انہوں نے پہلے ہی سے 2 اونٹنی تیار کر کے رکھے ہوئے تھے۔ تو بے شک جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو آپ نے جیسے ہی ان کا پیغام سنتے ہی ہجرت فرما لیا۔ اور یہ وہی جبل سور ہے، یہ جبل سور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چڑھتے ہوئے انگوٹھا مبارک جو زخمی ہو گیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی غار سور پہ چڑھایا تھا آپ کو اپنے کندھے پہ بالکل۔ اور جب غار سور پہ آپ پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کو صفائی وغیرہ کرنے کے بعد، اور کئی سوراخ تھے اور ان کئی سوراخوں کو بند کر دیا گیا، مگر ایک سوراخ ایسا تھا جو پھر بھی کھلا تھا۔ پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں لے کے آتے ہیں اور آپ اپنے یعنی کہ گھٹنے والے پیر پہ آپ لٹا لیتے ہیں، اور آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات آرام فرماتے ہیں۔ مگر وہ جو ایک سوراخ تھا جو بند نہیں کیا تھا، تو اس سوراخ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز ڈس رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا۔ کافی روایت کے حساب سے سننے میں یہ آتا ہے کہ 70 دفعہ اس سانپ نے ڈنک مارا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر آپ نہیں ہلے۔ مگر جب ایک وقت ایسا آیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب گرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، عرض کرو کیا تمہیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، مجھے یہ تکلیف نہیں ہے، مگر مجھے کوئی چیز مستقل میرے پیر پہ ڈس رہا ہے۔ جب پیر ہٹایا تو سامنے سانپ تھا، تو سانپ سے پوچھا، اے سانپ تم نے کیوں ابو بکر صدیق کو ڈسا؟ تو سانپ نے یہ فرمایا کہ جب میں اسماعیل علیہ السلام کے دور کا ہوں اور مجھے یہ معلوم تھا کہ آخری نبی اس غار کے اندر آئیں گے، اور مجھے زیارت کے لیے اس غار میں کئی سوراخیں کر کے رکھا ہوا تھا، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سانپ نے دیدار کیا اور وہ چلا گیا۔ اور یہ وہی مقام ہے جہاں پہ 3 دن اور 3 راتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور آپ لوگوں کو میں نے غار سور دکھایا۔ اوپر ہم جا نہیں سکتے کیونکہ منع ہے، اور یہ حیدر حسن فیملی دور سے ہی زیارت کر کے اور دعائیں مانگ کے اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی زیارت پہ۔ انشاءاللہ جبل سور آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور جبل سور کا جو غار ہے اوپر جا نہیں سکیں کیونکہ منع تھا، اور انشاءاللہ اگر میں جاتا تو آپ لوگوں کو لازمی دکھاتا، اور کوشش میں ہوں، میں دیکھوں گا کسی اور دن، ابھی کچھ دن ہے میرے پاس ویڈیو، میں کسی دن فجر کے بعد نکلوں گا اوپر جانے کے لیے۔ اور اب ہم جا رہے ہیں مسجد نمرہ اور وادی عرفات، انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ ویسے تو حج کے مقام پہ جاتے ہیں، حج کے دنوں میں، ذی الحج کے مہینوں میں کھلتا ہے، اور ابھی بند ہے، ابھی ہم دور سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ مسجد نمرہ کے جو ایریا سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ آپ خیمہ دیکھ رہے ہوں گے دور سے ہی، اور یہ حج کے بعد ٹوٹلی بند کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں بھی کہ کوئی بھی لوگ، کوئی بھی شخص نیچے نہیں اترا ہوا ہے۔ جو بھی آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو زیارت کر سکتے ہیں گاڑی کے تھرو، آپ گاڑی میں بیٹھ کے ہی زیارت کر سکتے ہیں۔ اور لوکل بسز منع ہیں یہاں پہ، صرف مخصوص بسز ہیں جو لے کے آتی ہیں یہاں پہ۔ اور یہ مسجد نمرہ کے اندر داخل ہو چکے ہیں ہم، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور عرفات کا میدان جو ہے کافی بڑا ہوتا ہے، اور یہ وہی میدان ہے، یہاں پہ نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ عرفات اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور وادی عرفات یہ وہی مقام ہوگا میدان حشر کے وقت بھی۔ نہ کوئی باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ بیٹا باپ کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، نہ اولاد باپ کو پہچانے گی، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ بے شک روایت کے حساب سے یہ وہی مقام ہے وادی عرفات، اور حج کے دنوں پہ یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، اور بے شک بالکل جو یہ وہی مقام ہے عرفات کا مقام، جہاں اگر کوئی نکل جاتا ہے یہاں سے تو اس کا حج وہ حاجی نہیں کہلاتا ہے۔ اور انشاءاللہ وادی عرفات کے بعد ہم جبل رحمت کے طرف لے کے جائیں گے آپ کو، انشاءاللہ میری امید ہوگی ہم وہاں پہ اتر کے چل کے جا سکیں۔
تو کیونکہ سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں کوئی بھی ان مقامات پہ نیچے پیدل سفر نہیں کر رہا کیونکہ گرمی یہاں پہ بہت زیادہ ہے. وادی عرفات میں گرمی حد سے زیادہ ہے. عرفات کے مقام پہ گرمی کیونکہ ہم مکہ سے باہر نکل چکے ہیں, مکہ کے احاطے سے, اور یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں حج کے بعد جو ٹوٹلی بند ہوا ہے وہ بند ہے. ابھی یہاں پہ کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اور جو دیکھنے میں دکھ رہا ہوگا آپ لوگوں کو. عرفات کے میدان میں ہم موجود ہیں اس وقت اور جبل رحمت پہ جائیں گے جہاں ہمارے بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع آخری خطبہ دیا تھا. ابھی اس مقام پہ ہم جائیں گے انشاءاللہ, اور یہ عرفات کی جگہ ہے اور یہی عرفات کے مقام سے ہم گزر رہے ہیں. اور جبل رحمت پہ ہم جب جائیں گے تو اسی جگہ پہ جو بھی جتنے بھی حاجی ہوتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے جا کے خطبہ سننا ہی جب جا کے وہ کہلاتے ہیں حاجی. بے شک اگر آپ لوگوں نے حج ادا کیا ہوگا تو بالکل آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوگی. اور یہ کیمپ ہے جو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اور بالخصوص یہ حج کے موقع پہ ہی کھلتا ہے. اور ابھی ہم صرف زیارت کریں گے گاڑیوں سے, گاڑی میں بیٹھے ہوئے زیارت کریں گے اور انشاءاللہ اب ہم کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے جبل رحمت پہ. اور یہ سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ لوگ جا رہے ہیں تو ہمارا بھی سفر رک گیا ہے یہیں پہ اور پیدل اب ہم سفر کر رہے ہیں. یہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتا اور وہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے سامنے ہی جبل رحمت. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے میں آگے آگے چل رہا ہوں, ہمارے پیچھے پیچھے حیدر حسن فیملی چل رہی ہے اور سامنے ہی میں بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گا. عرفات کا میدان سے ہم لوگ ہوتے میں آئے اور جبل رحمت پہ پہنچ گئے. اب جو سامنے آپ لوگوں کو یہ پہاڑ دکھ رہا ہے یہ بہت بالخصوص پہاڑ ہے جبل رحمت. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ملاقات ہوئی تھی. یہ وہی پہاڑ ہے جہاں آدم علیہ السلام نے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگی تھی, اپنے گناہوں سے معافی مانگا تھا اللہ تعالیٰ سے. اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجۃ الوداع ادا کیا تھا. یہ ایک عظیم پہاڑ ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور یہ وہی نشانی ہے جو جہاں پہ آپ کو ہلکا سا محراب نما دکھ رہا ہے نا, اس جگہ پہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ملاقات ہوئی تھی اور اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو معافی دی تھی. یہ حیدر حسن فیملی پہنچ گئے اور عرفات کا میدان ہے, دھوپ بہت تیز ہے اور اس پہاڑ پہ عرفات کے پہاڑ پہ ہمیں چڑھنے میں کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے صرف جانے میں لگیں گے, 2 سے 2.5 گھنٹے آنے میں لگیں گے. اور بالخصوص لوگ کم چڑھے ہوئے اور جو چڑھے ہوئے ہیں وہ جو صرف بالخصوص وہ لوگ جا رہے ہیں جو نوجوان ہیں اور ہمارے ساتھ فیملی ہے. تو ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ نیچے سے دعا کر لیتے ہیں کیونکہ اوپر جانے کی ہمت نہیں ہو سکے گی کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے. یہ دیکھ لیں, یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں. اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج ادا کیا اور اسی جگہ سے خطبہ دیا تھا اور بالمقابل روایت کے حساب سے 1,24,000 صحابین موجود تھے. اور کچھ روایتوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس وقت جب آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا مدینہ میں کہ میں یہ آخری حج ادا کر رہا ہوں تو اس وقت کثیر تعداد میں صحابین نے اور حجاج کرام نے شرکت فرمایا تھا اس حج میں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پہ خطبہ دیا تھا اپنی آخری خطبہ. اور روایت کے حساب سے یہ ہے کہ اس خطبے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر ڈالی تھی کہ جس میں کہ لوگ 1,24,000 سے زائد صحابین تھے, حجاج کرام تھے. اور کہنا یہ ہے کہ حضور پاک جب بیان فرما رہے تھے, آخری خطبہ دے رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا حضور پاک ہمارے برابر میں ہے کہ آواز اتنی تیز تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ لوگوں کو دکھایا میں نے جبل رحمت اور یہ عرفات کے میدان میں ہم موجود ہیں. اور یہ سامنے جبل رحمت ہم نے دکھایا, یہ مینا کا بھی میدان ہے, مینا کی مسجد بھی ہے, عرفات کا میدان بھی ہے. اور جبل رحمت بھی دکھایا ہے جہاں آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی اللہ رب العزت سے اور بی بی حوا اور آدم علیہ السلام کی یہاں ملاقات بھی ہوئی تھی. اور یہ وہی اس پہاڑ کی نسبت ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جڑی ہوئی تھی. اب انشاءاللہ ہم اپنے تیسری زیارت پہ چلتے ہیں اور سفر ہمارا اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ, اور یہ دیکھ رہے ہوں گے جو یہ ریڈ لائن آپ کو زمین پہ دکھ رہا ہے, یہ حجاج کرام جب حج میں آتے ہیں تو انہی راستوں سے آتے ہیں. اور یہ فلائی اوور بنے ہوئے اور نیچے سے یہ نہر بہہ رہا ہے. اور انشاءاللہ نہر زبیدہ پہ بھی ہم آپ کو بھی لے کے چلیں گے.
مگر پہلے ابھی ہم مینا کے عرفات کے میدان میں ہی ہیں. انشاءاللہ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر آکے جو مینا کا کیمپ ہے انشاءاللہ وہ بھی دکھاؤں گا. یہ سارے جگہ کیمپ کے ہیں جو کہ ابھی ختم کر دیا ریسنٹلی. حج گزرا ہے, حج کا مہینہ, اور ابھی یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے, اور انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کو میں آگے آگے دکھاتا ہوں. چاہے سفر میں ہو, چاہے آپ راستے میں ہو, کہیں پہ بھی ہوں, ان لوگوں کی شرارتیں چل رہی ہوتی ہیں. اور یہ اپنے ماما پاپا کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور ہم سے پیچھے یہ چیز مانگ رہا ہے کہ چیز ہمیں دے دیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ حجاج کرام جتنے بھی ہیں عمرہ کرنے والے زیارت پہ جو آئے ہوئے, وہ صرف اور صرف ایسے بسوں میں آ رہے ہیں. اور جتنی بھی یہ پرائیویٹ گاڑی دکھ رہی ہیں اور یہ چھوٹی گاڑی ہیں, یہ یہاں کے اپنے رہائشی ہیں, اور کیونکہ انہیں الاؤ ہے. اور جتنے حجاج کرام ہیں, جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں جو زیارت پہ آئے ہیں, ابھی آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا ہم ٹریولنگ کے دوران ہیں, اور مسجد یہ نمرہ ہے سامنے. مگر یہ مسجد نمرہ بند ہے, صرف حج کے مہینے میں کھلتا ہے اور ویسے نہیں کھلتا. حج کے مہینے میں اور جمعے کے دن کھولا جاتا ہے اس کو نماز کے لیے. ویسے یہ ٹوٹلی ظاہرین کے لیے بند ہے, صرف حج کے مہینے میں کھلتا ہے یہ. اور بعض لوگوں کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ بالخصوص فرائیڈے والے دن کھلتا ہے یہ جگہ. اور یہ جتنے بھی لال روڈ دکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو, یہ صرف, اور یہ لال روڈ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, یہ صرف حجاج کرام کے لیے جو عرفات کے میدان سے یہیں سے گزرتے ہیں. اور یہ خیمے والی جگہ ہے. یہ دیکھیں یہ مسجد نمرہ ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سعادت دیں اور جلد سے جلد ہمیں ہماری زیارت کروائے حج پہ انشاءاللہ. اور یہ راستے میں بیچ میں آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں, اور ہم یہ وہ مقام پہ پہنچ گئے آپ کو دکھاتا چلوں. سن 2 ہجری یعنی کہ 1200 سال گزر گئے اور اب تک یہ بنا ہوا ہے. سامنے آپ کو ایک یہ پٹی دکھ رہی ہوگی, نہر زبیدہ. اور نہر زبیدہ کا واقعہ یہ ہے, ایران کی ملکہ زبیدہ بنت جعفر, اور جب وہ سن 2 ہجری میں یہاں پہ آئیں مکہ حج کے دوران, تو یہاں پہ حجاج و کرام کے لیے پانی کی بہت قلت تھی. یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں نہر زبیدہ, یہ ایران سے چلتا ہوا آ رہا ہے یہاں تک. تو جب وہ یہاں پہ آئیں حج کے موقع پہ, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہیں پہ فریاد کی تھی, یا اللہ کہ مجھے اتنا نواز دے کہ میں یہاں تک کسی بندوبست کے ذریعے پانی لے آؤں. تو یہ نہر زبیدہ ایران سے چلتا ہوا آ رہا ہے, اور کچھ عرصہ ہو گیا ہے بالمقابل 50 سے 60 سال کہ یہاں کی حکومت نے نہر زبیدہ بند کر دیا ہے. اور اب وہ پانی سٹوریج یعنی کہ جدہ ہی میں ہو رہا ہے. مگر یہ نہر زبیدہ اب تک یہ بنا ہوا ہے, اور اس کو بنے ہوئے 1200 سال گزر گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور روایت کے حساب سے یہ کہ جب ملکہ اپنے حجرے میں تھیں اور جب یہ تعمیر ہو چکا تھا, جو مزدور اپنی مزدوری حاصل کرنے گئے تھے, تو اس وقت وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور اللہ سے یہی فریاد کر رہی تھی, نماز ادا کر رہی تھی. اور جب وہ مزدور ان کے پاس پہنچے کہ ہمارے کل ٹوٹل لاگت تجاوزات اتنے ہیں جو خرچے ہوئے ہیں ملکہ, تو ملکہ نے یہ جواب دیا کہ آپ جو منہ مانگی قیمت مانگو گے میں دوں گی. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جتنا بھی یہ جو ایکسپنس آیا نہر زبیدہ بننے میں, تو وہ انہوں نے ادا کیا اللہ کے حکم سے. اور مینا کا میدان بھی ہم نے دکھایا, عرفات کا میدان دکھایا, اور مینا کا حصہ یہ شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹرن آؤٹ لے رہے ہیں. یہ مینا کا حصہ سٹارٹ ہو گیا ہے. اور آپ لوگوں کو راستے میں یہ دکھاتا چلوں کہ یہ جگہ جگہ کنکریاں پڑی ہوئی ہیں, تو 70 کنکریاں جمع کرنا ہوتا ہے. اور یہ راستے ہی سے یہیں سے چنتے ہوئے جاتے ہیں کہ بڑے شیطان کو مارنا ہوتا ہے, پھر بڑے شیطان سے چھوٹا ایک شیطان ہے اس کو مارنا ہوتا ہے, یعنی کہ 3 شیطان ہوتے ہیں 3 کیٹیگری میں. تو ان سبوں کو جو کنکریاں مارتے ہیں حج کے دوران, تو یہ وہ مقامات ہے. اور یہ مینا کا کیمپ آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک وقت میں کہ مینا کے کیمپ میں آگ لگ گیا تھا, تو یہ جو کیمپ آپ کو دکھ رہا ہے سعودیہ حکومت نے کچھ سال گزر گئے, یہ واٹر پروف اور رین پروف کیمپ ہے. نہ اس میں آگ لگ سکتا ہے, نہ اس میں بارش سے کوئی ایفیکٹ ہوگا. اور یہ ابھی کام جاری ہو گیا ہے حج کے بعد سے دوبارہ. اب پورے سال لگتے ہیں اس کو مینٹین کرنے میں, پھر حج کے مقام پہ حج کے دنوں میں دوبارہ اس کو آغاز کیا جاتا ہے. ہم اندر نہیں جا سکتے ہیں, ٹوٹلی بند کیا ہوا ہے. اور یہ مینا کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی یہاں پہ سعادت, یہاں پہ راتیں گزارنے
کا موقع ملے اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مینا کے میدان میں، مینا کے کیمپ میں جو یہ جگہ ملتا ہے، ایک قبر کی جتنی جگہ ہوتی ہے حج کے دوران۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں مینا اور مزدلفہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کا عذاب یہیں آیا تھا، اسی جگہ پہ جو ابابیل کا حملہ ہوا تھا۔ یہ کفار مکہ یہاں پہ اسی جگہ پہ یہی وہی مقام ہے جو ابابیل نے کنکڑیاں گرائے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جو کہ مکہ کو گرانے آئے تھے۔ اور یہ مزدلفہ اور یہ مینا، آپ نے جو پہلے بورڈ دیکھا ہوگا وہ مزدلفہ کا تھا اور یہ بورڈ دیکھا ہے مینا کا۔ دیکھا آپ نے بیچ میں کیمپ نہیں لگا ہوا، اس جگہ پہ کچھ بھی تعمیر نہیں کرتا۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے استغفار پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ ہے۔ اور اب یہ دوبارہ مینا کے کیمپ سٹارٹ ہو گئے ہیں انشاءاللہ۔ اب ہماری جو زیارت ہوگی وہ مقام اسماعیل علیہ السلام، جو بھی جگہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا مینا اور مزدلفہ، تو اس جگہ کا نام ہے وادی میسر۔ اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا جو میں نے بھی تھوڑا سی دیر پہلے ویڈیو میں دکھایا، جس جگہ پہ دکھایا تھا مارک کروایا مزدلفہ کا اینڈ، اور بیچ میں ایک جگہ ہے، اس جگہ پہ کوئی مارک نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے ایک بورڈ ہے مینا کا بورڈ، تو اسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور ابابیل نے حملہ کیا تھا جو کفار مکہ آئے تھے کعبہ شریف کو شہید کرنے۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی ان لوگوں نے قیام کیا تھا، رات کے پہر قیام کیا کہ صبح ہوتے ہی ہم مکہ کو گرائیں گے، شہید کریں گے، تو اور صبح ہوتے ہی ان کے اوپر ابابیل نے حملہ کیا۔ اور آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں یہ مقام اسماعیل کی جگہ پہ ہم پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے محبوب، جو آپ کی عظیم چیز ہے اس کو قربان کیا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بہت دعاؤں سے مانگا تھا اور بہت محبوب عزیز تھے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام۔ اور یہ وہی مقام ہے جب آپ کو یہاں پہ ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ پیر باندھ کے اور آپ کو لٹایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی جگہ پہ ایک مینڈا لا کے رکھ دیا، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو قربانی کرتے ہیں وہ اسی مقام کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اور اب میں آپ کو لے کے چلوں گا جمرات والی جگہ پہ، اور یہ کچھ دیر میں ہم جمرات والی جگہ پہ موجود ہوں گے۔ اور اب آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا 2 مینار والی جو مسجد کیف ہے یہ، اور یہاں پہ مینا میں نماز پڑھایا جاتا ہے، جو 2 نمازیں ایک ساتھ یہیں پہ ادا کی جاتی ہے۔ اور یہ سامنے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہ جو جمرات شیطان جو ہے سب سے بڑا شیطان، یہ وائٹ والی جو چھتری دکھ رہی ہے، اسی جگہ پہ بڑے شیطان کو کنکھڑی ماری جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کے درمیانہ والا شیطان کو کنکھڑی ماری جاتی ہے، پھر سب سے جو آخری شیطان ہوتا ہے اس کو کنکھڑی ماری جاتی ہے۔ اسی جگہ پہ شیطان کو قید کیا ہوا ہے، اور جو حج کے دوران ایک ارکان ہے شیطان کو کنکڑی مارنے والا، وہ اسی جگہ پہ حاجاج کرام ایک طرف سے آتے ہیں کنکڑی مار کے، پھر دوسری طرف نکلتے ہیں اس کے درمیانے والے شیطان کی طرف کنکڑی مارنے کے لیے۔ اور راستے میں نے یہ بھی دکھایا کہ جہاں سے 70 کنکڑیاں جمع کرنی ہوتی ہیں اور وہ انہی شیطانوں پہ مارا جاتا ہے۔ اور یہ جو اس جگہ پہ ہی ہے، یہ سب سے بڑا جمرات کی جگہ ہے اور یہاں پہ بڑا شیطان موجود ہے۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں اپنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہے جگہ جو ہے جہاں پہ درمیانہ شیطان ہے، وہ بھی میں دکھاؤں گا آپ لوگوں کو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی زیارت کی طرف، اور اگلی زیارت جو ہے ہمارے مسجد جرانہ ہے۔ اور مسجد جرانہ اس سے پہلے بھی ولاگ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے، مگر آج یہاں دوبارہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اس ولاگ میں نے وہ ویل نہیں دکھایا، یعنی کہ وہ کنواں نہیں دکھایا، جسے جو روایت کے حساب سے ہے کہ اس کنویں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ حنین کے بعد یہاں پہ خیمہ لگایا تھا، جہاں پہ مسجد جرانہ ہے، اس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور اسی جگہ پہ غنائم بھی بٹا تھا۔ اور سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کنویں کی طرف، جس کنویں سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا۔ اور آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں تو یہ سب سے پہلے ایک ٹینک بنا ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو گول سا آپ کو دکھ رہا ہے وائٹ کلر کا، یہ کنواں ہے جو کہ اس وقت اب بند کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی۔ اور یہ کنویں کا دروازہ ہے، یہ دروازہ کنویں کا ہے، اور یہ برابر میں ایک گھر نما بنا ہوا ہے اور جو کہ بند ہے، اور یہ کنواں ہے، اور یہ سامنے مسجد جرانہ ہے۔ انشاءاللہ
میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں پر چڑھ کے دکھانے کے لیے. کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی تھی دیکھنے کے لیے مگر انہیں نہیں دکھ سکا. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ کنویں کے برابر میں ایک جگہ ہے خالی، مگر یہاں پہ درخت کے پیڑ جو لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے جھاڑیاں بہت ہیں. اور یہ وہ ہے حصہ ہے ٹینک نما ہے، اور یہ میں اوپر کوشش کرتا ہوں چڑھ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں. یہ مگر جھاڑیوں سے بند ہے، اوپر بالکل ٹوٹلی جھاڑی ہے، مگر یہاں سے پائپ نکل رہا ہے. اسی پائپ سے جو ابھی پانی پرووائڈ ہو رہا ہے مسجد جورانہ میں، وہ یہی کنواں ہے. اور یہ سامنے میرے مسجد جورانہ ہے، اور اسی مقام پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ حنین کے بعد خیمہ تھا. اور اب یہ بیسکلی میقات میں آتا ہے. یہ حرم شریف سے باہر ہے، مکہ سے باہر ہے، اور یہ کوئی تیسری میقات ہے، دوسری میقات ہے. مسجد عائشہ پہلی میقات ہے، پھر یہ مسجد جورانہ دوسری میقات ہے. پھر جب آپ حرم سے نکل جاتے ہیں، یعنی کہ مکہ سے نکل جاتے ہیں 120 طائف کی طرف، تو ایک طائف میں ہے وہ جو ہے وہ تیسرا نمبر ہے. اور جب آپ مدینہ سے واپسی نکل لیتے تو وہ ایک میقات ہے. تو ٹوٹل 4 میقات ہیں، ویسے 5 میقات ہیں. ایک طائف سے بھی آگے لگتا ہے، وہ بھی ایک میقات ہے. تو کوشش کریں گے. ابھی ہم مسجد جورانہ میں وضو وغیرہ کرنے کے بعد آ گئے، اور جیسے ہر دفعہ میں بتاتا ہوں 2 رکعت تحت الوضو، 2 رکعت تحت المسجد پڑھیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آگے کنٹینیو کریں گے. اور اس وقت دیکھ رہے ہیں جو میری پہلی ویڈیو تھی وہ میں شام میں آیا تھا، اس وقت رش اتنا نہیں تھا، اور اس وقت لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے. اور جیسے ہی ہم مدینہ سے مکہ یہاں پہ آئے ہیں واپسی، ہمارے مدینہ کے دن کمپلیٹ ہونے کے بعد، تو ہم جب آئے تھے تو وہ 2 محرم کے قریب آئے تھے. ہم لوگ یہاں تشریف لے کے آئے تھے عمرہ کے لیے، اور ابھی کل ٹوٹل کوئی 13-14 دن گزر گئے، اور اس وقت عمرہ کے لیے لوگوں کا رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے رش کافی ہوا ہے. تو پہلے ہم نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد پھر آگے اپنی ویڈیو کنٹینیو کریں گے ہم انشاءاللہ. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کا رش بہت زیادہ. اور جب میں پہلے والی ویڈیو میری ہے وہ بالکل رش ہی نہیں تھا، صرف اکیلا میں ہی تھا اور کچھ لوگ تھے جو میں نے ویڈیو بنایا تھا. تو انشاءاللہ یہاں پہ نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد پھر آگے ہم اپنی ویڈیو کنٹینیو کریں گے. نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور سب عمرے کی نیت یہاں سے کر کے نکلتے ہیں، کیونکہ یہ میقات کی مسجد ہے. اور مسجد جورانہ بالخصوص اسی مسجد سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی بھی نیت کی، اور اسی جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی تھا، اور اسی جگہ سے ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی ادا کیا ہے. تو اس وجہ سے یہ بابرکت جگہ ہے. اور بابرکت اس وجہ سے جس جگہ سے ہمارے حضور پاک گزرے ہوں تو وہ جگہ بابرکت کہلاتی ہے ماشاءاللہ سے. اور یہ کچھ قوانین لکھے ہوئے ہیں یہاں کے پہلے کرام کے حوالے سے، عمرہ کے حوالے سے. اور لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوا ہے. اور لیڈیز کی سائڈ جو اس سے پہلے والے ولاگ میں نے دکھایا تھا وہ دوسری سائڈ ہے، اور یہ جینٹس کی سائڈ ہے. اور اسی کے ساتھ یہاں پہ ایک بہت بڑا وضو خانہ بھی ہے جہاں پہ لوگ احرام وغیرہ باندھتے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں اپنے بس کی طرف، مگر بس کی طرف چلتے ہی ہوئے آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوا بھی چلوں کہ میں ابھی یہی سوچ رہا ہوں کہ یہاں پہ بھی اتنا رش ہے، بیک سائڈ پہ بھی رش ہے، میں نکلوں کہاں سے، کیونکہ کافی سارے لوگ آئے ہوئے جو یہاں سے عمرے کی نیت کرتے ہیں. اور بالخصوص جو زیارت میں یہ ایک جگہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ٹوٹل پوری زیارت کروانے کے بعد اس جگہ پہ لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ میقات کہلاتا ہے اور مکہ سے باہر نکل جاتے ہیں تو لوگ یہاں سے عمرے کی نیت کر لیتے ہیں. اور یہ بیک سائڈ والا حصہ ہے جہاں پہ میں دکھایا تھا. اور یہ سامنے ہی آپ کو دکھ رہا ہوگا ٹینک، ٹاور ٹینک، جو اس کنویں سے پانی اس ٹینک میں آتا ہے، اس ٹینک سے پرووائڈ ہوتا ہے مسجد جورانہ میں. اور یہ میرے الٹے ہاتھ کی طرف لیڈیز کی واش روم ہے، اور یہ الٹے ہاتھ کی طرف لیڈیز سائڈ کی مسجد ہے، وومن عورتوں کی مسجد ہے. اور یہ میرے سیدھے ہاتھ پہ جینٹس کی مسجد ہے. میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں دوبارہ سے ایک دفعہ. اور یہ میرے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ مسجد جو ہے یہ جینٹس کی مسجد ہے. اور اسی جگہ کو منسلک کیا جاتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ. اور جو لیڈیز سائڈ ہے وہ بھی بیسکلی پورا ایک احاطہ لگتا ہے، تو عورتوں کی جگہ بالکل منفرد رکھی ہوئی ہے.
اور یہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو وضو خانہ ہے وہ بھر چکا ہے، تو لوگ یہیں اپنے باہر میں ہی زیادہ تر لوگ احرام باندھ لیتے ہیں، وضو وغیرہ وہاں سے کرنے کے بعد، غسل وغیرہ لینے کے بعد یہاں سے احرام باندھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ اب ہم چلتے ہیں بیک سائڈ سے اپنے بس کی طرف، جو کیونکہ آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ پرائیویٹ گاڑی پہلے ہوتا تھا، پہلے جتنے دفعہ بھی میں آیا تو پرائیویٹ گاڑیاں کر کے ان مقامات پہ آپ گھوم سکتے تھے، مگر اب یہاں کے گورنمنٹ نے چینج کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اب ہم اگلے زیارت پہ چلتے ہیں اپنے، اور یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کو دکھاتا چلوں، یہ میرے سامنے اونٹ کے کوہان کی طرح جو یہ پہاڑ دکھ رہا ہے، یہ جبل نور ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جہاں پہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی، اور یہ وہی پہاڑ ہے، اسی پہاڑ کے اندر جو آپ کو میں دکھاتا چلوں ایک جگہ، وہ غار ہرا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آیا کرتے تھے اور عبادات کیا کرتے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھا ویو ہے، اور کل ٹوٹل اس پہاڑ پہ بھی 3 سے 3.5 گھنٹہ لگتے ہیں اوپر چڑھنے کے لیے، اور یہ کوئی مکہ سے 400-450 کلومیٹر طائف جانے والے راستے میں پڑتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ جبل نور ہے، اور اسی جبل پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کی پہلی آیت نازل ہوئی، اور اسی پہاڑ میں غار ہرا بھی ہے۔ اور بالخصوص ایک دفعہ رات میں یہاں سے گزرا بھی ہوں میں، اور جبل نور، اور اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے جبل نور، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بات میں نے بھی نوٹ کیا ہے جب اس جگہ سے میں گزر رہا تھا، تو یہاں پہ روشنی ایک بالکل قدرتی طریقے سے ایک روشنی ہو رہی تھی، کیونکہ جب میں مسجد جورانہ کی طرف جا رہا تھا تو یہ پہاڑ میں دیکھتا ہوا گیا تھا رات کے وقت، اور بالخصوص بالکل چمکتا ہوا یہ حصہ ہو رہا تھا۔ اور اب ہم یہ پہنچ گئے ہیں جنت المعلا کی طرف، اور جیسا کہ مدینے میں دکھایا تھا آپ لوگوں کو جنت البقیع، اور مکہ میں یہ ہے جنت المعلا ہے۔ یہ کل ٹوٹل حرم شریف سے کوئی 2 سے 2.5 کلومیٹر پہ پڑتا ہے جنت المعلا۔ انشاءاللہ ہم یہاں کی بھی زیارت کریں گے۔ ابھی تو میں گاڑی میں، اور اس وقت بند ہے، یہ بھی ویسی فجر کے بعد 2 گھنٹے کے لیے کھلتا ہے، اور یہ آپ نے دکھایا۔ اور ماشاءاللہ سے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو لائک لازمی کریے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس لازمی کریے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہماری بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔